امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوکیل جل جلالہ وہ ذات ہے اس بات کو جانتے ہوئے بھی سب کام اسی کے سپرد کیے گئے ہوں کہ تمام مخلوقات اسی کی ہیں، حکم بھی انہی کا چلتا ہے اور اس ذات کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یوزلی وکیل اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ اب قرآن کریم میں اس کو مزید بیان کیا گیا ہے فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، یعنی اپنے سب کاروبار، معاملات، حالات جو بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، اور اسی کا نام جو ہے وہ توکل ہے۔ اور اب توکل ہے کیا چیز اور اس کی کتنی سٹیجز ہیں، اور ہم کون کون سی سٹیجز سے گزر کے اللہ تعالیٰ پہ اپنی توکل مضبوط کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، توکل کے لٹرل میننگ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش کی جائے، اپنی بھرپور ایفرٹس کی جائے اور اس کے رزلٹ کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر رزلٹ آپ کے موافق آتا ہے تو اپنی کوشش پہ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میں نے کوشش کی تو اس وجہ سے ہو گیا، کیونکہ یہ خالص اللہ کا کرم ہے، ایفرٹس آپ کی ہیں، رزلٹ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ جو ہے، اگر ہم تمام اسباب کو چھوڑ دیں اور صرف خالی امیدیں باندھیں تو وہ توکل نہیں ہے، وہ تعطل ہے، یعنی بیکار ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جو تمام بندوں کی جتنے بھی کام ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے لائق مصلحت جو کام ہے ان کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اب وکیل کارساز ہے اور ایک ہے، اور صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یعنی تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یعنی یہاں تو ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، اور سورہ مزمل میں آیت نمبر 9 میں پھر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو وکیل بناؤ۔ یعنی ایک طرف کہا ہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، اور دوسری طرف کہا ہے کہ مجھے ہی کارساز بناؤ۔ اب ابو جان ایک بہت اچھی اگزامپل دیتے تھے، وہ کہتے کہ یہ اگزامپل انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب سے لی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ایک ڈاکیا آپ کے پاس آتا ہے، وہ منی آرڈر لے کے آتا ہے، اور پرانے زمانے میں تو جو پیسے آتے تھے وہ منی آرڈر کے تھرو ہی آتے تھے، تو آپ کو جو ریسیو ہوئے اور آپ نے اس پہ سائن کیا اور وہ پیسے وصول کیے، تو پہنچانے والا تو ڈاکیا ہے، لیکن جو بھیجنے والا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ تو اصلی وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیسے بھجوائے ہیں، ڈاکیے نے صرف ایک وسیلہ بنا ہے، ایک میسنجر ہے۔ تو اسی طرح ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کو پہنچانے والا بیچ میں وہ ایک وسیلہ بنتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے معاملات پہ ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ احزاب میں فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کام بنانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پہ ایمفسس کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور کبھی بھی کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، آپ کے ارد گرد جتنے بھی کوئی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، ایک بڑا جتھا بنا لیں، یعنی جماعت بنا لیں، گروہ بنا لیں، سازشیں کریں، آپ کے خلاف جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں، مشورے کریں، چالاک عیارانہ مشورے اپنی طرف جھکانا چاہیں، لیکن آپ ان کی نیگیٹیوٹی
کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس ہے، کہتے ہیں جس کا رب ہے اس کا سب ہے، یعنی آپ جب کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر پاس نہیں آنے دیتے اور اسی اکیلے پروردگار کی بات مانتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، تو جتنی بھی مخلوق اکٹھی ہو جائے آپ کے اگینسٹ، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ساری دنیا مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو یعنی جو سپریم پاور ہے، جو ٹاور ہاؤس ہے، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ موبائل کی جب سگنلز آپ ٹاور کے قریب جاتے ہیں تو وہ فل بلوم میں ہوتے ہیں اور 100% سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور جتنا جتنا آپ موبائل ٹاور سے دور ہوتے جاتے ہیں سگنلز ویک ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ٹاور ہے، پاور ہاؤس ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا، اور اس میں پھر ایک اور انسٹرکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ سارے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. جب آپ ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹس کرتے ہیں اور ہاف ہارٹیڈلی اللہ تعالیٰ میں کرتے ہیں تو پھر رزلٹ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. کہتے ہیں اس میں ایک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اس بات کا مفہوم یہی ہے کہ پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی رات دن سورج چاند سب کچھ تمہارے تابع کیے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہے. سورہ مزمل میں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، یعنی اسی ذات کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اب اس صورت میں کچھ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اور یہ ان میں 5 حکم ہے. تو امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شروع صورت سے آیت تک جو مقامات سلوک ہے، مقامات سلوک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے راستوں میں سے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو مین 5 پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. جیسے رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو تہجد ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنا، ذکر اللہ پہ ہمیشگی اختیار کرنا، تھوڑا پڑھیں لیکن ریگولر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے اعراض اور ترک تعلق کریں. اور جو 5واں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اچھا، اب توکل کے حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں رب المشرق والمغرب میں. یعنی جب یہ بتا دیا گیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات جو مشرق و مغرب یعنی سارے جہان کی پالنے والی ہے اور ان کی ضرورتیں ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے کی کفیل ہے. تو توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل تو صرف وہی ذات ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں خود ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سب مشکلات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو وکیل کی جو یہ صفت ہے وہ ہمیں یہ بتا دی کہ کسی بات سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینے چاہیے. اور بار بار جو ہے قرآن پاک میں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سمجھا رہے. اور سورہ آل عمران میں بھی یہ کہا ہے، اور صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے ظاہری جو اسباب تھے اور ظاہری نقشوں کے خلاف جب اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا، اس پہ بھروسہ کیا، تو پھر ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابو سفیان تھے، جب احد سے مکہ واپس جا رہا تھا وہ، تو اس کو خیال آیا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ وہ زخم خوردہ مسلمان تھے اس وقت، اور وہ کہ ہم نے ان کو چھوڑ کے وہ کی ہے، غلطی کی ہے.
اور آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس مدینہ چلتے ہیں اور ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کل لڑائی میں حاضر تھے آج دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، اب مسلمان مجاہدین جو تھے وہ تازہ زخم کھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئی تو اس میں نکل پڑے۔ جب آپ جو ہے نا ان مجاہدین کی جماعت لے کر، ایک مقام ہے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچے۔ اب جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس پہ ایک رعب اور دہشت طاری ہو گئی، اور اس نے دوبارہ جو حملے کرنے کا ارادہ تھا اس کو ختم کیا اور مکہ کی طرف بھاگا۔ اچھا، پھر جب جنگ احد ختم ہو گئی تو اس کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ پھر جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلو، اور اگر کوئی نہیں بھی جائے گا تب بھی اللہ کا رسول تنہا جائے گا۔ اچھا، ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکے سے نکلا، تھوڑی دور چلا تھا کہ اس کی پھر ہمت ٹوٹ گئی اور روب چھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قحط سالی کا عذر کر دیتا ہوں اور مکہ واپس چلا جاتا ہوں، لیکن ایسی صورت ہو کہ الزام مسلمانوں پر آئے۔ اس میں ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ عبد القیس کا، وہ مدینہ آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں پھیلا دیں جن کو سن کر مسلمان ہماری طرف سے خوفزدہ ہو جائیں۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو انہوں نے مدینہ پہنچ کے یہ شروع کر دیا کہ مکہ والوں نے تو بہت بڑا لشکر ہے اور ساز و سامان ہے اور مسلمانوں کی ختم کرنے کی غرض سے تیار کیے گئے۔ تو جب یہ سننا تھا تو مسلمانوں کے دلوں میں تو خوف کی جگہ مزید ایمان بڑھ گیا، اور کفار کی جو جمعیت تھی ان کا یہ حال سن کے کہنے لگے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک اکیلا ہم کو کافی ہے، ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہم کو کافی ہے۔ اچھا، جب مسلمان حسب وعدہ بدر پہنچے تو وہاں بڑا بازار لگتا تھا، تو وہاں پہ 3 روز رہے اور تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس آئے۔ اس غزوہ کو بدر صغرا بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی، تیار ہوئے، ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر اور نقصان اٹھا کر پھر ایسی جرت کی، تو ان کی اس جرت کی وجہ سے مشرکین جو ہے وہ راستے سے لوٹ گئے تھے۔ تو چنانچہ مکہ والوں نے اس مہم کا نام جیش السویق رکھ دیا تھا، یعنی وہ لشکر جو میں ستو پینے گیا تھا اور پی کر واپس آ گیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اس دعوت میں تیار ہونے کے لیے صحابہ کرام کا گروہ تھا، وہ سارے راستے یہ ورد ان کی زبان پہ رہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص بھی کامل یقین کے ساتھ ان کا ورد کرے گا تو وہ یہ برکات حاصل کرے گا، اور اس کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اور آپ کو جو بھی مصائب ہیں، پرابلمز ہیں، اس وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ اچھا، اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ جو اسباب آپ کے پاس ہیں ان کو، اسباب ظاہرہ کو اگر آپ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس کی ابھی ہم لوگوں نے اگزامپل پڑھی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور پھر ان کے دلوں میں یہ جذبہ جگایا اور وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے یا نکل کھڑے ہوئے۔ تو یعنی جتنے اسباب تھے، ذرائع اپنے اختیار میں تھے، وہ سب مہیا کیے، استعمال کیے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو یہ ہے وہ صحیح توکل جس کی ہمیں قرآن میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور جو توکل کی 3 سٹیجز ہیں آسانی کے لیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس میں آپ کو مزید آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کون سی 3 سٹیجز ہیں۔ ایک جو ہے نمبر 1 سٹیج ہے، وہ ہے اختیار اسباب، یعنی ٹیکنگ مینز۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے توکل کا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں
اور آپ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی حلال اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں. آپ اپنی جو سکلز ہیں، آپ کے ریسورسز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، ہمت اور محنت کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے تفویض الامر الی اللہ، یعنی ٹرسٹنگ اللہ آفٹر ایفرٹس. آپ نے اپنی ایفرٹس جتنی کرنی تھی وہ کر لی، اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا یعنی میں اس کے لیے کافی ہوں. اور یہ جب سٹیج آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. لیکن جب آپ اپنی ایفرٹس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی جو ایک ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جو بوجھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آئی شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ، یا سب چیزیں میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے، وہ وہاں سے شفٹ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہیں کہ بس اللہ ہے وہ اب مینج کریں گے. اور جو تیسری اور آخری سٹیج ہے جو کہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے اور ادھر تک پہنچنا کوشش، جہد مسلسل اور مسلسل ایفرٹس مانگتا ہے، وہ ہے الرضا بالقضاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی رضا ہے اس پہ مطمئن ہونا. اب اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ifs and buts نہیں ہوتے. اب اللہ تعالیٰ نے جو کر دیا بس وہ چاہے آپ کے حالات یا آپ کی چوائس کے مطابق تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے دل میں ایک سکون اور ایک اطمینان ہوگا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ مجھے قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بہترین جانتا ہے. ایک حکایت ہے، ایک آدمی تھا جو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو وہ اس چیز پہ مشہور بھی تھا. کہتے ہیں کہ اس کا جو ذریعہ روزگار تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس ایک کشتی تھی اور اس پہ جاتا تھا اور وہ مچھلیاں پکڑتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، سوراخ ہو گیا، اس میں پانی آ رہا تھا. اس نے تیزی سے آ کے کنارے لگائی اور اس پہ یہی کہا کہ شکر ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنے کاموں کو. تو سب لوگ اس کو کہتے کہ تم کتنے مجنون پاگل ہو کہ تمہاری واحد جو روزگار ہے وہ یہ کشتی ہے اور وہ تم سے چھن گیا، ڈیمیج ہو گئی، اور تم اس میں بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. کہتے کیا ہوا کہ اسی دن وہاں پہ بادشاہ تھا، اس دور کا جو بادشاہ تھا، تو وہ اس نے ساتھ والے علاقے پہ حملہ کرنا تھا. تو اس کو صحیح سلامت کشتیاں چاہیے تھی. تو جس چیز کی بھی کشتیاں ٹھیک تھیں وہ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. تو اس کی کشتی چونکہ ڈیمیج تھی اور بروکن تھی تو وہ بچ گئی. کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ پھر کچھ ٹائم بعد اس کا بیٹا تھا وہ اس سے گر گیا، گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس نے پھر کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، اس کا شکر گزار بھی تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر سب کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو، تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا اور تم اس پہ شکر کر رہے. تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو جو بادشاہ تھا اس کو اپنے لیے جنگ کے لیے لڑکے چاہیے تھے، اور تندرست توانا جوان لڑکے. اس کا بیٹا بھی تھا، اس کو بھی لے جاتے اگر اس کی ٹانگ نہ ٹوٹی ہوتی. تو پھر لوگ مترف ہو گئے کہ ہاں، جو یہ کہتا ہے، جو اس کا بھروسہ ہے، وہ بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیتے اللہ تعالیٰ. تو اگر ہم اس کو ایک لائن میں ان تینوں سٹیجز کو دیکھیں تو جو سٹیج 1 ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا رول پلے کروں. جو سٹیج 2 ہے وہ ہے کہ میں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دوں. اور جو تیسرا ہے سٹیج وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نتیجہ نکالا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے. اچھا، اب ہم اس میں اگر میں مثال کے طور سے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں
تو اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے فکر مند ہے کہ اس کا شادی ہے مثال کے طور پہ، یا ایجوکیشن ہے، یا اس کی صحت ہے، تو اس کی جو سٹیج 1 ہوگی، جو اختیار اسباب ہے، اس میں یہ ہوگا کہ وہ اگر اسکول کے حوالے سے پریشان ہے تو وہ اسکول کے لیے ایک اچھا ریسرچ کرے گی کہ کون سا اسکول میرے بچے کے لیے بہتر ہے، اور اس علاقے میں جو بہترین اسکول ہے اس میں کیا پروس اینڈ کونس ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسی طرح شادی کا ہے، اسی طرح صحت کا ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، پھر جو دوسری سٹیج ہے، یا پہلی سٹیج میں تو ریسرچ کیا ہے، پھر اس نے دعا کی ہے، اس میں استخارہ کیا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں تھی، یہ سب چیزیں، یہ اسباب اس کے اختیار میں تھی جو اس نے استعمال کیے۔ پھر اب سٹیج 2 آ جاتی ہے۔ سٹیج 2 میں یہ ہے کہ تفویض ہے، یعنی اس نے اپنے کام کا جو حوالہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کر دیا ہے کہ میں نے محنت کی، ایفرٹس کی ہیں، اور اب جو آؤٹ کم ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اور وہ اللہ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی۔ اور پھر ادھر جو ہے آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ ذرا ریلیکس ہو جاتی ہے۔ جو آخری سٹیج ہے وہ ہے رضا، یعنی آپ نے ایک اسکول چنا جو آپ کو بہترین لگا کہ میرے بچے کے لیے اچھا ہوگا، لیکن وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا، یا ایک پروپوزل تھا جو ہر لحاظ سے اچھا تھا لیکن وہاں پہ بات نہیں بنی، تو اب آپ کے معاملات جو ہے وہ آپ کی چوائس کے حساب سے تو نہیں ہوئے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے، لیکن اس میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے بچے کے لیے آیا، اسکول کی شکل میں، پروپوزل کی شکل میں، وہ بہترین ہے، تو آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ اسکول ہو گیا جیسے ایڈمیشن نہیں ملا، پروپوزل ہو گیا وہ ٹوٹ گیا یا ڈیلے ہو گیا، تو پھر آپ اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے یا کسی اور کو قرض کرنے کے بجائے یا ڈپریشن میں جانے کی بجائے آپ کا دل یہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے جو میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہ جو ڈیلے ہے یا یہ جو اس وقت کا آزمائش ہے، اس میں میرے لیے ضرور کوئی خیر ہے۔ تو آپ کا سیڈ ہونا ایک ہیومن ایموشن ہے، وہ خیر ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے اگر یہ کہیں کہ وائی می، کیوں میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ہے، یہ توکل کی بہترین سٹیج ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس مثال کو میں اگر آپ کو مزید سمجھانا چاہوں تو وہ ایک کہانی ہے، اس میں ایک ینگ مالی ہوتا ہے، چھوٹا جس کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، تو وہ ایک بیج بوتا ہے اور ہر روز اس کو پانی بھی دیتا ہے، اس کی گوڈی بھی کرتا ہے، اور اس کو دھوپ بھی لگواتا ہے، اور پھر بہت سارے دن گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ وسوسوں میں پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیج ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو پانی کم دیا ہو، یا ہو سکتا ہے میں نے اس کو دھوپ اچھی نہ لگوائی ہو، کہیں کوئی کمی ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں سے ایک ایکسپیرینسڈ مالی گزرا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے اس کو پانی دیا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا تم نے اس کو محفوظ بھی رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے محفوظ بھی رکھا ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا بس دین لیو دا ریسٹ ٹو اللہ، یعنی اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو اب جو وہ ینگ مالی ہے وہ کچھ دن انتظار کرتا ہے، پھر کچھ دن سخت گرمی ہوتی ہے، کچھ دن جو ہے طوفان والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے محنت جاری رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو پانی دینا، حفاظت کرنا، وہ سارا کچھ۔ ایک صبح جب وہ اٹھتا ہے تو ایک چھوٹا سا اس میں سے کومپل نکلی ہوتی ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ پرانا جو ایکسپیرینس مالی ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یو ڈیڈ یور پارٹ اینڈ اللہ ڈیڈ ہز، جو تمہارے کرنے کا کام تھا وہ تم نے کیا، جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کا کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو جو محنت ہے، جو کام ہے، وہ ہمارے کرنے کا ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ وہ کیا نتیجہ دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہو گیا، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ نے اگر کچھ کہنا ہو تو کر لیتے ہیں، ورنہ پھر اجازت چاہوں گی، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے۔
چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اگر ہے بھی تو اس پہ پھر بات کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.